الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام وقال اللہ تعالی فی مقام آخر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، یقیناً ہم بہت سارے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، آپ بھی ہوتے ہیں، میں بھی ہوتا ہوں، جنازہ پڑھتے ہیں، لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر جنازہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ، سب اونچی آواز میں کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم کا نام نامی اس میں گرامی آئے، سارے محبت اور الفت اور عقیدت کے ساتھ اونچی آواز میں درود شریف پڑھا کریں۔ اور ویسے بھی رمضان ہے، نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں، عام دنوں میں 10 کا ثواب ہے اور رمضان میں 20 کا ثواب ہے، اس لیے نیکیاں کمانے کا ایک اچھا موقع ہے آپ کے پاس۔ بے قدر برادران اسلام، لیکن وہ آقا دو جہاں نے فرمایا بھائی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، پھر دوسرے مقام پہ فرمایا 6 حق ہیں۔ ان میں پہلا حق کیا ہے کہ تمہیں کوئی مسلمان ملے یا تم کسی مسلمان سے ملو، تمہیں کوئی سلام کرے تو جواب دو یا تم سلام کرو، پر جس مسلمان نے سلام کرنے میں پہل کی، خلاق عالم اسے تکبر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ درمیان میں اور بہت سی باتیں ہیں، اور آخری بات یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسلمان مر گیا، دنیا چھوڑ گیا، بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ اس کے جنازے میں شریک ہونا، اور پھر اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھنا، قبر تک ساتھ جانا، مٹی ڈالنا، یہ حق ہے۔ اب اس حق کو ہم ادا کرنے کے لیے مختلف قوم، قبیلہ، خاندان، علاقہ، ہم سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ بھائی سارے کیوں جمع ہو گئے؟ تیری رنگ اور نسل اور زبان اور قوم اور قبیلہ جدا ہے، لیکن تو کیوں جمع ہوا؟ اس کا جواب کیا ملتا ہے؟ ہم اس وقت تک قوم اور قبیلوں اور خاندان میں بٹکے ہوئے تھے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تشریف نہیں لائے تھے، جب آقا دو جہاں تشریف لائے، آپ نے سب سے پہلے قومیت کے بت کو توڑا، اور کیا فرمایا؟ کسی عربی کو، کسی عجمی پر اور کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ پھر قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ قوم اور قبیلہ یہ تعارف ہے، اور اصل بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے جس کے پاس تقوی، پرہیزگاری، اسلام اور دین اور اچھا اخلاق ہے، یہی کامیاب ہے۔ بہرحال ہم عام طور پہ جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن آج کا جنازہ بڑا عجیب سا ہے اور بڑا مختلف ہے اور بڑا دل خراش ہے اور قابل افسوس ہے اور قابل مذمت ہے کہ آج ایک ایسی معصومہ کا جنازہ ایسے وقت میں نکلے گا کہ 27 رمضان شب ختم ہوئی
اور 28ویں میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایسا بھی عجیب مناظر ہے کہ جمعے کا بھی دن، رمضان کا مہینہ، آخری عشرہ، جہنم سے آزادی، اور ایک ایسی مظلومہ اور ایسی معصومہ ابھی اپنے گھر سے الوداع ہوگی کہ جو معصوم ہے اور نابالغ ہے تو جنت کا ایک پھول ہے۔ برادران اسلام، میں نے جس آیت کا سہارا لیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس آدمی نے، میں آیت کا ترجمہ کروں اس سے پہلے آپ کو ایک بات سمجھاؤ۔ فرمایا کہ جس آدمی نے اچھائی کی بنیاد ڈالی، جب تک اچھائی ہوتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور جس آدمی نے برائی کی بنیاد ڈالی، جب تک کوئی برائی کرے گا یہ برائی کا سزا اور گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ اب یہ بچی جو ہے یہ قتل ہو گئی، یہ شہید ہو گئی، یہ دنیا سے چل پڑی، اور پہلا قاتل اور پہلا مقتول، پہلا ظالم اور پہلا مظلوم یہ کون ہے؟ بابا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام قابیل ہے، ایک کا نام حابیل ہے، اور ایک لڑکی پہ لڑائی ہے، حسن اور جمال پہ لڑائی ہے۔ اب جب وہ لڑکی کے اوپر لڑ پڑے تو حابیل نے کہا تم غلط کر رہے ہو، یہ لڑکی شریعت کے مطابق میرے نکاح میں آنی چاہیے۔ اس نے کہا یہ حسینہ ہے، ہم ہی اس سے نکاح کریں گے، ہم ہی اس کے ساتھ رشتہ کریں گے۔ بہرحال دونوں نے کہا، حابیل نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے دربار میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، جس کا نذرانہ قبول ہوا یہ اس لڑکی سے وہی شادی کرے گا۔ جب دونوں نے اپنا اپنا نذرانہ پیش کیا اور اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق آسمان سے جو آگ آئی اس نے حابیل کے اس نذرانے کو کھایا اور آگ چلی گئی، لیکن قابیل ضد پہ تھا، درندگی پہ تھا، شیطان کا دلاسا دیا ہوا، اور شیطان کا اس کے ساتھ اس کے ذہن کو بدلانا تھا کہ اس نے قتل کیا، اور یہ پہلا قتل تھا۔ پھر اس آدمی کو پتہ بھی نہیں تھا میں اپنے بھائی سے کروں تو کیا کروں، کہاں دفناؤں، کہاں لے کے جاؤں۔ رب کائنات نے کوے کو بھیجا، ایک زندہ کوا مردے کوے کو لے کے آیا اور نیچے رکھا، اپنے پاؤں کے ساتھ زمین کو کھودا، اپنے بھائی کو اس میں ڈالا، اس پہ مٹی ڈالی۔ قابیل حیران ہوا، ہائے میں جاؤں تو کہاں جاؤں، میں تو ایسا ظلم کر بیٹھا کہ جس ظلم کے لیے جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ اب برادران اسلام، اس نے بنیاد ڈالی، قتل کی، تو اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کا آدھا حصہ قابیل کی طرف جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے لوگوں کی تعلیم اور تربیت اور امامت اور قیادت کے لیے، لیکن میرے بھائیوں ان سارے نبیوں میں جو سب سے اعلیٰ عرفہ ہیں، جو سب سے اونچے ہیں، جو سب سے زیادہ عزتوں کے مالک ہیں، ان کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی، جب آپ آئے نا، آپ نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی جو درندگی کے عروج پہ تھا، جہاں پر قاتل عروج پہ تھا، جہاں پر مظلوم پستا تھا، اور جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح میرے آقا کی محفل لگی ہوئی ہے، اور میری آقا کی محفل میں صحابہ اکرام، وہ صحابہ اکرام جن کے لیے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کون صحابہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، کون صحابہ جن کے لیے قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون۔ آقا دو جہاں تشریف فرمائے، باہر سے ایک آدمی آیا اور آ کر کے کیا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، ایک گناہ لے کے آیا ہوں، میں آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ اگر میرا گناہ معاف ہو جائے تو میں آپ پہ ایمان لاؤں۔ حضور نے فرمایا گناہ تو بتا۔ اس نے کہا ایسا بڑا گناہ کر کے آیا ہوں جو آسمان کے ستاروں سے
زیادہ ہیں اور جو زمین کے ذرات سے زیادہ ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے شادی کی اور پھر اپنے گھر سے جانے لگا، مجھے یہ امید تھی میں جاؤں گا تو میرے بعد میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوگا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر لڑکا پیدا ہو جائے تعلیم اور تربیت اور حفاظت کرنا، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو جائے اس کا گلا دبا دینا اور مار دینا۔ میں چلا گیا، میں 4-5 سال کے بعد جب واپس لوٹ کے آیا، میں نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولنے والی ایک معصوم لڑکی ہے۔ میں سمجھا کہ یہ میری بیٹی ہے، میں نے بالوں سے پکڑا، میں نے گھسیٹا، اپنی بیوی کے سامنے لے گیا، میں نے کہا بتاؤ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ کسی اور کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ میں نے چھوڑ دیا، پھر رات ہوئی، پھر دن گزرا، میری بیوی نے میرا ذہن بنایا کہ بھائی ایسے نہیں کرنا، بیٹیاں دینے والا بھی اللہ ہے، بیٹے دینے والا بھی اللہ ہے، کچھ نہ دینے والا بھی اللہ ہے۔ اور تیسری قوم نہ لڑکا نہ لڑکی پیدا کرنے والا، لڑکی بھی نو لڑکا بھی نو، تیسری قوم جسے ہجڑا کہتے ہیں وہ بھی بنانے والا اللہ، وہ جب چاہے جو چاہے جیسے بنائے اس کی اپنی مرضی ہے۔ وہ تو وہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ وہ تو وہ ہے مردے سے زندہ لائے، زندے سے مردہ لائے، وہ کسی کو سلطنت دے، کسی کو بادشاہت دے، کسی کو جیل میں پہنچائے، کسی کو امامت دے، کسی کو نبوت دے، وہ سب قادر مطلق ہے۔ یہ کہنے لگا، میری بیوی نے سمجھایا، میں سمجھ گیا، میں نے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا۔ میں دن کو تھکا ہوا آتا، میری بیٹی میرے سینے پہ چڑھ جاتی، پیار کرتی، میری تکلیف دور ہو جاتی، اور کرتے کرتے ایک دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ بازار میں گیا، مجھے لوگوں نے دیکھا، کہنے لگے کتنا بڑا بغیرت ہے، بیٹی زندہ ہے۔ میں گھر میں آیا، بیٹی کو اٹھایا، کدال لیا، لے کے چلا۔ میری بیوی کہنے لگی کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا نانیہال کے گھر۔ جب لے کے گیا، قبرستان میں پہنچا، میری بیٹی میرے کاندھے پہ، مجھے کہتی ہے بابا یہ تو میرے نانے کے گھر کی طرف نہیں جا رہا ہے، یہ تو قبرستان ہے۔ میں نے کہا بیٹھ جا، تھوڑی دیر کے بعد تجھے تیرے نانے کے پاس پہنچا دوں گا۔ کہتے وہ بیٹھ گئی، میں نے کدال لیا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، گڑھا کھودتا گیا، مٹی اندر گرتی ہے، وہ میری ننھی پری اپنے ہاتھوں سے مٹی کو پیچھے کر رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے چند گھڑیوں کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور کہتا ہے پھر جب میں تھوڑی دیر تھکا اور میں اوپر آ کے بیٹھا، میری بیٹی نے اپنے سر سے دوپٹہ لیا اور لے کر کے میرے پسینے کو صاف کیا۔ مجھے نہ حیا آیا، مجھے وہی غیرت سوار ہے، مجھے ترس نہ آیا، مجھے رحم نہ آیا۔ آخر کار جب گڑھا تیار ہوا، میں نے پکڑا اور پٹک کے مار دیا۔ جب میں نے مار دیا تو میری بیٹی کہنے لگی ہے بابا یہ کیا کھیل کھیل رہے ہو؟ میں نے کہا پتہ چل جائے گا۔ میں مٹی ڈالتا گیا، وہ روتی چلی گئی، میں دبوچتا چلا گیا، اس کی چیخیں نکلی اور فریاد نکلی اور آہ نکلی، اور وہ دل کی دھڑکنیں بڑھی، اور آج اس کی چیخوں کی آواز فرشتوں نے سنی ہے، فضاؤں کو خلاؤں کو اس آواز نے چیرا ہے، وہ آواز آسمان پہ پہنچی ہے، رب کا آسمان ہلا ہے، رب کا عرش ہلا ہے، رب کی کرسی ہلی ہے، رب جلال میں آئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ میں تو گھر میں آیا، بیٹی کو دبوچ گیا، خوش ہوا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہ میری بچی روزانہ میرے خواب میں آتی ہے، میرے گریبان کو پکڑتی ہے، کہتی ہے بابا جو تو نے کیا سو کیا، کل جب قیامت کے دن آئے گا، اللہ کا دربار لگے گا، میں تیرے گریبان میں ہاتھ ڈالوں گی، پھر میں تجھ سے پوچھوں گی کہ تو نے مجھے قتل کیوں کیا؟ اللہ کے سامنے جواب کے لیے تیار ہو جا۔ تو میرے بھائیوں کہتے مجھے نیند نہیں آتی، آقا دو جہاں رو پڑے، میرے آقا کی سسکیاں، میرے آقا کی آہیں، میری آقا کی آنکھوں سے سمندر امنڈ آیا، رحمت دو عالم رو پڑے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہ کون نبی ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ
वसिराजम मुनीरा, ये मेरे नबी की सिफात बयान की। वो शाहिद, वो मशहूद, वो नजीर, वो सिराज। तो मेरे आका तो जहां रो पड़े बरादरान इस्लाम, वो तो समझ आ गई। मेरे नबी ने फरमाया अब तू पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह कि तेरा गुनाह मिट जाए, तू जन्नत में जाने वाला बन जाए। लेकिन मेरे भाई वो तो नहीं समझा था, ये तो समझता था ये क्या हो गया। भाई ये मेरा बीरबट वालों, ये डगर वालों, ये एक मासूम सी बच्ची है, घर से निकली और अपने जानवरों को चराने के लिए, और अचानक के साथ ये दरिंदा कहां से आया, ये कौन था, किसने पकड़ा, किसने दबोचा, किसने मार दिया। मेरे भाई वो नन्ही सी परी वो तो सो गई, वो तो लंबी नींद सो गई, वो तो गई आज जाके फूलों में मिल गई, वो तो गई आज खदीजा, आयशा और हफ्सा और ज़ैनब और अपनी माँ से मिलेगी, फातिमा तो ज़हरा से मिलेगी। लेकिन मेरे भाइयों तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक सबक है, हम कब तक बगावत में जाएंगे, हम कब तक अल्लाह के अर्श को हिलाएंगे, हम कब तक बागी बने रहेंगे, हम कब तक लोगों का कत्ल करेंगे, हम कब तक किसी की इज्जत लूटेंगे, हम कब तक किसी पे जबर और तशद्दुद करेंगे। ये क्या है, ये आका दो जहां के लाए हुए दीन से बगावत का नाम है। अगर हम बागी ना होते, अगर हमारे अंग में, हमारे वजूद में, हमारे जिस्म पर नबी की शरीयत होती, अगर हम अल्लाह के नबी के सच्चे गुलाम होते, मेरे भाई ऐसा कभी ना होता। जब हम बगावत पे आए, आज हमारे घरों में एक हलचल मच गई, एक माँ का कलेजा निकल गया, माँ रो गई और चीख गई, हाय अल्लाह ये बेटी पैदा की और आज ये दिन देखना पड़ा। इज्जत भी तार तार हुई और जवानी भी तार तार हुई, और मेरे घर से मेरी बेटी अलविदा हो गई। लोगों के घर के अंदर बेटियां होती हैं, फिर वो बड़ी होती हैं, फिर माँ बाप उसके लिए फिक्रमंद हो जाते हैं, इसके लिए सोना लाओ, इसके लिए कपड़े लाओ, इसके लिए सामान लाओ। हमारी बेटी अलविदा होगी, फिर बाप अपनी बेटी के सर पे हाथ रखता है, अपनी बेटी को अलविदा करता है, जा बेटी तेरा घर बदला, जा बेटी तेरा घर वो हुआ, जा अपने ससुराल के घर जा अपने खामद के साथ जिंदगी गुजार। ये तो एक मासूम सी बच्ची आज जिसकी चारपाई उठी है और माँ के घर से उठी है और कहाँ जा रही है, जन्नत की तरफ जा रही है। भाइयों ये समझ जाओ, जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगावत करोगे, नहीं है कामयाबी दुनिया के निजाम में, नहीं है। अगरचे भाइयों हम अगर किसी पे जुल्म कर ले, तशद्दुद कर ले, फिर उसके बाद हम हजारों दलाइल लाएं, फिर हम हजारों रुपए लगाएं, हम हुकूमतों को खरीदें, हम अदल निजाम को खरीद लें, फिर हमें फतह मिल जाए, हम सुरखरू हो जाएं, लेकिन अंदर का दिल क्या कहेगा। इसलिए बरादरान इस्लाम, ये अल्लाह की लाठी बे आवाज है। जब वो पकड़ने पे आती है पहले खूले छूट देती है, फिर जब वो अल्लाह पकड़ता है फिर ऐसा पकड़ता है, फिर छोड़ता नहीं है। मेरे भाइयों हम तो मुसलमान थे, हमने तो मोहम्मद मुस्तफा, अहमद मुश्तबा, साकी कौसर, ताजदार मदीना, फखरे दो आलम, आमने के दुर यतीम, महबूब किबरिया, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफा, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने जब उनका कलमा पढ़ा था, हमने ये कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह अपनी जात, सिफात, कमाल, जलाल में अकेला है, अल्लाह सर झुकेगा तेरे सामने। मोहम्मद रसूलुल्लाह में हमने ये कहा था, ए मोहम्मद मुस्तफा हम तेरे नौकर हैं, हम तेरे चाकर हैं, हम तेरे मुत्तबे हैं, हम तेरी बात को मानेंगे। कहाँ गई मेरे आका की बातें। आज अगर ये मंजर मेरे अल्लाह ने मेरे नबी पर पेश किया और मेरे नबी से कह दिया, ए मोहम्मद मुस्तफा देख न तेरी कौम के अंदर क्या हाल हुआ, ये कौन है, ये तेरी बेटी है, जिस तरह मोहम्मद की बेटी फातिमा है। दुनिया की सारी बच्चियां, सारी मुसलमाने मेरे मोहम्मद मुस्तफा की बेटी है। मेरे भाइयों ये जुल्म हुआ और ऐसा जुल्म हुआ जिसका मुदावा नहीं है, जिसका मुदावा नहीं है। आप बैठे रहे जी, उठना नहीं किसी ने, मैंने जरूरी बातें करनी है, उठना किसी ने नहीं है। ये इतना बड़ा जुल्म हो गया। अब मेरे भाइयों चलो अगर कातिल दुनिया में बच भी जाएगा, अल्लाह की दरबार में कैसे बचेगा। ये बची आएगी, वह क्या कहेगी, ये सवाल करेगी कि भाई मुझे बताओ मुझे किस जुर्म में कत्ल किया। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं।
میں سب سے پہلے اس خاندان کے ساتھ میں نے کل اس ماں کے آنسو دیکھے، اس کی سسکیاں دیکھی، میرا تو کلیجہ نکل گیا۔ میں نے اس ماں سے کہا اللہ کی قسم کہ تیری بیٹی کے قاتلوں کو پکڑنے میں، کیفر کردار تک پہنچانے میں میرا وجود لگے، میری آواز لگے، میرے پیسے لگ جائیں، میری جان لگ جائے، لیکن میں آخری دم تک لڑوں گا، اس بیٹی کے لیے لڑوں گا۔ یہ تمہاری بیٹی نہیں، یہ میری بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی سمجھ کے میں میدان میں اتروں گا۔ کلیجہ ہوا، پارا ہوا، روزہ خراب ہو گیا۔ ارے بھائی یہ کون سا ظلم ہے؟ ہم جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ ارے بھائی اگر یہ اسلامی نظام ہوتا ابھی تک قاتل لٹکایا جاتا، اس کے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن بہت افسوس ہوا۔ ارے میرے بھائیوں، اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اپنے دل میں سمجھو، اپنے آپ کو سمجھاؤ۔ چونکہ ٹائم کم ہے، اندر چلے گئے میت کے لیے، اسے لائیں گے، آگے کی طرف جائیں گے۔ میں تم سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ اور ایک اپیل کرتا ہوں۔ وہ اپیل یہ ہے، میں نے ان کے ورثاء سے بات نہیں کی ہے، یہ میں اپنی طرف سے ایک بات کر رہا ہوں۔ ہمیشہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب جنازہ آتا ہے، جنازہ آ جائے، پھر اس میت کا وارث ایک آدمی آتا ہے، سبوں کے اندر آ کر کے پیسے تقسیم کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا ہے، کہتا ہے یہ ہیلا اسکات ہے۔ اور میں نے کہا اچھا کیا، ہیلا اسکات ہوا۔ کبھی کبھی مردے کی طرف سے پیسے دینے پڑتے ہیں، کبھی مردے کو دینے پڑتے ہیں۔ انتہائی مظلوم، بے چار، لاچار، بے بس۔ اس لیے بھائیو، میں تم جتنے لوگوں یقین کے ساتھ یہ سمجھنا، یہ جو بیٹی چلی گئی یہ ہم سب کی بیٹی ہے، ہم سب کی عزت ہے، ہم سب کی آبرو ہے۔ اگر تم نے ابھی تک اپنے دل میں ارادہ نہیں کیا تو ابھی ارادہ کر لو، یہ ہماری بیٹی ہے۔ اگر اس بیٹی کے لیے نہ تمہارے دل میں تڑپ آئی، نہ تمہارے دل میں درد آیا، نہ تمہیں جوش آیا، نہ تم میدان میں آئے، کل تیری اور میری بیٹی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو جائے گا، تیرا اور میرا منہ بھی کالا کر دیا جائے گا۔ پھر ہم کہاں جائیں گے، کہاں پہ روئیں گے، کہاں پہ چیخیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کی طرف سے یہ تعاون ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس جتنی طاقت ہے، تم سارے دائیں بائیں سے آئے ہو، اس لیے ہمدردی اور اظہار کے طور پہ آپ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالو اور آپ کی حسب توفیق جتنی آپ کی طاقت ہے لاؤ، اور لا کر کے یہاں پہ جمع کرو، تاکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہماری ہمدردیاں، ہماری آواز، ہمارا مال، ہمارا دکھ، ہمارا درد سب اس بیٹی کے نام ہے۔ ہم آج اس بیٹی کے نام کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا لائیے اور لا کے یہاں پہ جمع کیجیے۔ یہ چادر پکڑو جی بھائی صاحب، چادر پکڑو، ممبر صاحب دعا شابہ جلدی کریں، کوئی بائی نہ رہے۔ اگر کوئی 10 روپے بھی لا کے پھینکے گا نا جی، ہم مٹھی بند کرے لائیں۔ یہ سب اس لیے یہ ایک تعاون ہے اس خاندان کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ ہے۔ آج دکھ ہوا، آج بہت تکلیف ہوئی، آج کس کا دل ہلا؟ اے میرے بھائیو، یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ امت کی بیٹی ہے، یہ امت کی بیٹی ہے۔ آؤ کہ آج یہ بتاؤ کہ تمہارے سب کی آواز اس بیٹی کے ساتھ ہے، تمہارا یہ درد اس بیٹی کے ساتھ ہے، تمہارا یہ تعاون اس بیٹی کے ساتھ ہے، اور تمہاری یہ تکلیف اس بیٹی کے ساتھ ہے۔ جب تم آؤ گے آج تم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ گے۔ اور ویسے بھی آپ نے فطرانہ دینا ہے، شکرانہ آپ نے دینا ہے، نوافل آپ نے کرنے، آؤ نا آج جمع کرو۔ یہی تو مقام ہے فطرانہ جمع کرنے کا، یہی تو مقام ہے درد لانے کا، یہی تو تمہارا اسلام ہے کہ ایک مسلمان پہ تکلیف ہو جائے، مشرق میں کسی مسلمان کی انگلی پہ درد آ جائے، او مغرب تک سارے اس جنہوں نے دے دیا وہ پیچھے ہو جائیں، آگے آنے والوں کو راستہ میں جزاک اللہ، پیچھے جنہوں نے تعاون کر دیا وہ پیچھے ہو جاؤ، جنہوں نے نہیں کیا وہ آگے آ جاؤ۔ اللہ آپ کے مال میں برکت نصیب فرمائے۔ یہ اور کوئی بات نہیں ہے، کم از کم اس ماں پر اور اس باپ پر جب یہ بات کھلے گی کہ آج لوگوں نے ہمدردیاں کی ہیں، ان کا کم از کم تھوڑا سا مرہم لگ جائے گا، یہ تھوڑے سے پرسکون ہو جائیں گے کہ کوئی تو ہے نا، کوئی تو ہے جو ہمیں پوچھنے کے لیے آیا، کوئی تو ہے جو ہمارے درد میں آیا، کوئی تو ہے جو ہمارے اس پیغام میں آیا۔ اے میرے بھائیو، اس لیے ہم تمہیں یہ کہنا چاہتے ہیں، اے بغاوت چھوڑو، اطاعت میں آ جاؤ، بغاوت چھوڑو، اطاعت میں آ جاؤ۔ کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے، سارا زمانہ پڑھتا درود و سلام ہے۔ کاش کہ میری قبر میں فرشتے مجھے یہ کہہ دیں
इसे सोने दो, ये तो मोहम्मद का गुलाम है। इसलिए मेरे भाइयों, ये दर्द की बात है, दर्द की बात है। इस दर्द में सारे शरीक हुए, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में आपको मोहम्मद मुस्तफा की चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमाए। इसके बदले में अल्लाह मैदान महशर में तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डाले, और अल्लाह तबारक व तआला इस रमजान की बरकत से उस सही कातिल तक पहुंचने की तौफीक नसीब फरमाए। अब सारे बैठ जाएं, मैयत आएगी, साथ चलेंगे। अभी पूरे 8 मिनट रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे कल एक मुलजिम गिरफ्तार हो गया और वहां तक पहुंच गया। उसके बुरसा कहते हैं ये चूंकि बेरा और गुंगा है, और उसने कहा कि कुछ 2 आदमी और थे जिन्होंने ये काम किया है। मैं ये कहता हूँ अल्लाह करे कि वो इसमें न हो। हम ये चाहते हैं कि कोई मजलूम न फंसे। जो असल कातिल है उस असल कातिल तक ये बात पहुंचनी चाहिए। हमारी इंतजामिया अभी तक ठीक काम कर रही है, हमारा SHO, हमारा DSP अभी तक ठीक काम कर रहा है। रात को हमारा DPO भी यहाँ तक पहुंचा, जिन्होंने अपना किरदार अदा किया है। हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह वो असली कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और एक बात याद रखो, फिर कौम और कबीलों में न बटो। जिनका नाम आ गया है वो बंगश बरादरी के साथ ताल्लुक रखते हैं, और जिनकी बच्ची है ये गुजर बरादरी के साथ ताल्लुक रखते हैं। अब सबसे पहली बात यह है, हर एक बंदा हाथ उठाए और कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरी बात यह है, हर एक बंदा इस बात के ऊपर नियत कर ले, इरादा कर ले, कातिल कोई भी होगा, किसी भी जमात से होगा, किसी भी कबीले से होगा, हम कातिल के साथ किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी आवाज बच्ची के साथ है, हमारा दर्द बच्ची के साथ है, हमारा दिल बच्ची के साथ है, हमारी आवाज बच्ची के साथ है, और कानून को भी बच्ची के साथ होना चाहिए। हम ये उम्मीद रखते हैं। लेकिन अगर फिर भी ऐसा न हुआ, अभी तक ठीक काम चल रहा है, लेकिन अगर ठीक न चला फिर हम रुकावट भी पैदा करेंगे, हम गिराव भी करेंगे। हम बच्ची के कातिलों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह आप साथ देंगे, इंशाअल्लाह आप साथ देंगे, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जो कुछ सुनाया अल्लाह अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमाए। शहजाद भाई खड़े हैं, 2 बात करना चाहते हैं। सबसे पहले ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, यह उनकी तहसील की तारीख में ये पहला वाक़या है। मैं इस्लामाबाद में था, तकरीबन मुझे 4:30 बजे कॉल आई। फिर मैंने थाने से रब्ता किया और उन्होंने जो नामजद मुलज़िम है आधे घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। रात जब मैं आया, DPO साहब से भी बात हुई, सैंपलिंग DNA के लिए भेज दिए गए। ज्यादती भी साबित हो चुकी है। ये दोहरा जुर्म है, एक ज़िना बिल जबर है, एक कत्ल है। वो बच्ची वो उम्मत की बच्ची थी, वो मुसलमान की बच्ची थी, वो काफिर की भी बच्ची थी। वो बच्ची है, बच्ची की मिसाल, मासूम बच्चे की मिसाल कुरान पाक की है। इतना बड़ा जुल्म हुआ। वो बच्ची माँ ने नहलाई होगी, धुलाई होगी, बच्ची को कहा होगा बच्ची बकरियां ले जा, इन्हें चरा, कल 2-4 दिन बाद तेरी ईद है, तेरे लिए मैं चूड़ियां लाऊंगी, बाबा तेरा कराची है, वो तेरे लिए जूते भेजेगा, वो तेरे लिए कपड़े लाएगा। बच्ची खुशी खुशी गई होगी ईद की तैयारियों के लिए, लेकिन क्या पता आगे जालिम वेशी दरिंदे इस तरह बैठे हैं और रमजान का भी हया उन्हें ना आया। बच्ची ने उस वक्त माँ को पुकारा होगा जो 2 मिनट की मसाफत पे थी। क्या क्या फरियादें की होंगी, भाई पे की होंगी। जब सबसे मायूस हुई होगी तो उसने अपने बाप को आवाज दी होगी जो कराची बैठा होगा कि शायद वो आ जाए। उससे भी बेबस हुई होगी, फिर उसने अपने अल्लाह को आवाज दी होगी। लेकिन जैसे मौलाना साहब ने बात की, मैंने रात को भी पुलिस को कहा है कि आपने जिस तरह फर्शनासी से ये मुलजिम गिरफ्तार किया है, 2-4 दिन में DNA रिपोर्ट भी आ जाएगी।
قاتل تو یہ 110% کنفرم ہے کہ جس وقت صبح بھی مدعی نے کہا کہ یہ وہاں موجود تھا، اس کے کپڑے کیچڑ سے لت پت تھے، اور اس کے ساتھ اگر اور کوئی شریک ملزمان بھی ہیں ان کے خلاف بھی ڈی پی او نے کہا ہے کہ میں بھرپور کارروائی کروں گا۔ لیکن میں یہاں تمام اقوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بچی کس کی تھی؟ مسلمان کی تھی۔ ہم سب کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بچی ہر اس مسلمان کی بچی ہے جو رمضان میں روزے سے ہے، جو روزے سے ہے وہ مسلمان ہے، جس کے اندر ایمانی غیرت ہے وہ اس کا ساتھ دے گا۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، علماء بھی موجود ہیں، ہر اقوام سے لوگ موجود ہیں۔ میں ابھی اس کے بعد اگی بار کے پاس بھی جاؤں گا کہ کوئی وکیل اگر ملزم کا کیس لے گا تو ہم اس کا بھی انشاءاللہ سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ اگر کوئی عالم ان مجرمان کا ساتھ دے گا، ان کے ہم جنازوں کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیں، وعدہ کریں اور کلمہ پڑھ کے، ایسے ہی زبان نہ ہو، کلمہ پڑھ کے کہیں کہ ہم ان کا سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اقرار کرتا ہوں، سب میرے ساتھ بآواز بلند کہیں، میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مجرم کا ساتھ دے گا تو ہم اس کا سوشل بائیکاٹ کریں گے، ہم اس کی غمی خوشی کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ مجبور، بےکس اور لاچار ہے وکیل ہمارا ہو چکا ہے، وقار الملک صاحب ہمارا وکیل ہے، اور وہ انشاءاللہ فری میں ان کا کیس کریں گے، اور جانی مالی تعاون انشاءاللہ ہمارا ان کے ساتھ رہے گا۔